اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 اور 13 ہے۔ اور وہ جس نے اپنی تمام مخلوق کو جوڑے میں وجود عطا کیا اور کشتیوں اور چوپائے جانوروں پر بھی تم کو سواری عطا فرمائی تاکہ تم ان کی پیٹھ پر بیٹھ سکو۔ پھر اپنے رب کی یہ نعمت یاد رکھنا، جب ٹھیک سے سوار ہو جاؤ تو کہو کہ وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ سواری ہمارے قابو میں کر دی، ورنہ ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم اس کو اپنے قابو میں رکھ سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بندے کو دنیا میں ہر وقت اپنے بندہ ہونے کے احساس کے ساتھ اور ایک مالک کا غلام ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کو قرآن مجید نے بہت الگ الگ انداز سے سمجھایا ہے کہ تم بندے ہو، بندے کی حیثیت سے رہو۔ ہم تمہارے مالک ہیں، تمہارے خالق ہیں، تمہارے پروردگار ہیں، سسٹینر بھی ہم ہیں، کریٹر بھی ہم ہیں، اور لارڈ بھی ہم ہیں۔ مالک، خالق اور رب یہ ہم ہیں۔ تو ہماری جو حیثیت مالکیت کی ہے اس کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھو، اور تم بندے ہو اس کو بھی اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھو۔ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو ہی لے لیجئے تو پہلے بتا دیا تعریف کی حقدار اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ تم ہو سکتے اپنے جگہ پر علم والے، تم ہے اپنے جگہ پر مال و دولت والے، تم ہے اپنے جگہ پر عہدے منصب والے، لیکن اگر تعریف کے لائق اگر کوئی ذات آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، یا اس پوری کائنات میں اگر کوئی ذات ہے ہر جگہ، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو مذکورہ آیت ہے یہ اصل میں مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی طاقت کا اظہار کرنے کے سلسلے کی آیتیں ہیں، کہ جیسے اس سے پہلے کی دو آیتیں ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے کس طرح بچھایا ہے؟ اس کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ تم اس میں کاشتکاری نہ کر سکو، یعنی وہ ایگریکلچرل کے لیے سوٹیبل نہ ہو ایسا بھی نہیں بنایا اس کو، اتنی سخت بھی نہیں بنایا، اور اتنی نرم بھی نہیں بنایا کہ تم چلو اور تمہارے پیر دھنس جائیں، بیلنس میں رکھا ہے۔ تو دیکھتے نہیں ہو تم اللہ کی ذات؟ یہ زمین تمہیں اب ہمارا تعارف نہیں کراتی ہے؟ زمین پر 24 گھنٹے رہتے ہو، کبھی سو رہے ہو، کبھی بیٹھے ہوئے ہو، کبھی کھڑے ہو، کبھی چل رہے ہو، کبھی جاب کر رہے ہو، کبھی پڑھ رہے ہو، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ میں ہو، تو زمین پر ہو 24 گھنٹے۔ تو یہ زمین کبھی تمہیں
ہمارے تعارف کا ذریعہ نہیں بنتی ہے کبھی؟ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں راستے بنائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے راستے بنائے اس میں۔ یہ آج کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور آج کے کیا کہتے ہیں اس کو مختلف شعبے جو بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک جغرافیہ ہے، اس میں ایک کیا کہتے ہیں انسانوں کی سہولت کے لیے جتنے شعبے وجود میں آئے ہیں وہ تو آج آئے ہیں۔ راستے ہم نے بنائے زمین میں، یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہے ہیں جب 1400 سال پہلے کوئی روڈ سسٹم نہیں تھا، کوئی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کوئی اتنا ایڈوانس نہیں تھا جتنا آج ہے۔ تو یہ سبل چلنے کے لیے کے قابل بنایا ہم نے تمہارے لیے۔ آسمان سے پانی برسایا، تو یہ آسمان سے جو پانی برساتے ہیں ہم، بارش کبھی تمہیں ہمارا تعارف نہیں کرواتا ہے؟ کبھی تمہیں اپنی بندگی کا اور ہماری خدائی کا احساس نہیں ہوتا ہے تمہیں کہ ایک خدا ہے کہ جس کے حکم پر یہ بارش برستی ہے اور اس کے حکم سے رک جاتی ہے؟ ابھی وہ کہیں بہت ساری جگہوں پہ وہ یہ ہوئی ہے، یعنی برف باری ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، گارپیٹ ہو گیا۔ سی ایم صاحب آئے تھے آج یہاں شولہ پور، युद्ध पातळीवर पंचनामे करून घ्या आणि मदतीचे जे काय आहे ते करून टाकू बोल के ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो ये पानी बरसते बरसते बर्फबारी कैसे हो गई? अगर गवर्नमेंट में ताकत है तो ये गारपीट के लिए बजट देने से बेहतर है कि गारपीट हो ही ना, बर्फबारी ही ना हो। لیکن نہیں صاحب، نہتے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے تمہاری جو حکومت ہے وہ ایک جگہ تک لمیٹڈ ہے، باقی حکومت تو ہماری ہے۔ اگر تمہاری حکومت ہے تو یہ ہم جو برف باری کر رہے ہیں تو اس کو روک کے بتاؤ نا۔ اور ہم جہاں پر کچھ لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے حد سے زیادہ بارش برساتے ہیں تو روک کر بتاؤ، اور جہاں کہیں ہم قحط سالی نازل کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ ہے وہ ہم ہیں، زمین ہماری ہے، آسمان ہمارا ہے، دونوں جگہ پہ ان الحکم الا للہ، حکم اور آرڈر صرف اللہ کا چلتا ہے، کائنات کے رب کا چلتا ہے، تمہارا نہیں چلتا ہے۔ وہ دکھانے کے لیے ہم کبھی کبھی قحط نازل کر دیتے ہیں، دشکار، تو دشکار ندی تو تم ایشو کر سکتے ہو، لیکن دشکار نہ ہو اس کا پروویژن تمہارے پاس نہیں ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے، وہ تمہاری طاقت، تمہارا پاور، تمہاری سب کچھ، اس کی ایک لمٹ ہے جس کو کراس کرنے کی طاقت پوری دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ سپر پاور ہی کیوں نہ ہو۔ سپر پاور تو کوئی ہے ہی نہیں، تو چونکہ چھوٹے ذہن ہے تو چھوٹے ذہن کا سپر پاور بنا لیا ہے، باقی سپریم پاور جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، کائنات کے رب کی طاقت ہے وہ اصل میں۔ تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پانی، اور جب ماء بقدر، ایک پیٹرن، اس کی ایک مقدار ہے، اس کے حساب سے نازل کرتے ہیں ہم، اور اس کو وہ مقدار کبھی کبھی ہم بدل بھی دیتے ہیں، زیادہ بھی کرتے ہیں، کم بھی کرتے ہیں، انسان کو بتانے کے لیے تم کون ہے دھیان رکھو، زیادہ سرکشی نہ کرو، یہ بتانے کے لیے کم زیادہ کر دیتے ہیں۔ وہی آگے بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشتیاں، چوپائے تمہاری سواری کے لیے بنائے، ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا۔ تو جب بھی تم ان چیزوں کو استعمال کرو نا تو یہ نہ کہو کہ میں نے پیسے دے کر کے گاڑی خریدی ہے، میں نے ٹکٹ لے کر کے میں ایئر بس پہ سوار ہوا ہوں، ایئر کرافٹ میں، میں پلین میں میں جا رہا ہوں عمرہ کے لیے حج پہ، تو ویزا کے لیے پیسے میں نے دیے، امیگریشن کے لیے میں نے کوششیں کی ہے، پاسپورٹ میں نے بنوایا ہے، سب کچھ میں نے کیا ہے، تو اب کیا ہے؟ تو پلین پہ جب سوار ہو رہے ہو نا تو اللہ کو یاد کرو۔ اگر کریش ہو گیا نا، کوئی طاقت نہیں ہے تمہیں بچا سکے، بلکہ تمہارا بال بھی نہیں مل سکے گا اگر کریش ہو گیا تو۔ وہ تو ہم تھامے ہوئے رہتے ہیں،
کبھی کبھی ہوتا ہے پلین میں جب سفر کرتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ موسم بہت خراب چل رہا ہے. جب موسم خراب چل رہا ہے بولتے ہیں نا، تو دل کی دھڑکن چیک کیجئے کیا ہوتی ہے حالت. کون ہے وہاں پہ؟ کس کو فون کریں گے آپ؟ میں فلاں ملک کا پرائم منسٹر ہوں تو بھیج دو فوج میری سیکیورٹی کے لیے. کہاں ہے سیکیورٹی گارڈ؟ سیکیورٹی فورسز کہاں ہیں؟ سب ختم. تو پھر بھائی آپ کی تو حکومت ہے، آپ تو پرائم منسٹر ہے، آپ تو پریزیڈنٹ آف کنٹری ہے، تو یہاں پر آپ اپنی سیکیورٹی کا انتظام کیجئے نا. نہیں. بپن راوت کا دیکھا نا آپ نے، کون ہے وہ؟ معمولی آدمی تھا، لیکن ختم. وہ کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، وہ سب الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ زمین کے اوپر آسمانوں میں آپ کی حکومت نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جس سواری پہ سوار ہوتے ہو نا، وہ سواری پر بھی تمہارا کنٹرول نہیں ہے. اس لیے دعا کرو سبحان الذی، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات طاقتور ہے جس نے اس سواری کو، اس وہیکل کو، اس ٹرانسپورٹیشن سورس کو میرے کنٹرول میں کیا. اس کی تعریف ہے. معمولی بات، گاڑی چلاتے ہیں ہم لوگ، کبھی انجن اگر جام ہو گیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ گاڑی ہمارے تابع نہیں ہے. سسٹم کیا ہمارے تابع ہوگا؟ ہم نے سو کال ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے کے گاڑی خریدی ہے، تو ہم نے پیسے دے کے گاڑی خریدی ہے، وہ گاڑی خریدی ہوئی گاڑی بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وما کننا لہ مقرنین، ہم کو کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے اس سواری پہ. بس اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا، اس مالک کا احسان ہے. گاڑی میں کبھی بیٹھتے ہیں کار پہ، کیا لگتا ہے؟ کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں غلام ہوں؟ کیا احساس ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں؟ دوسرے سے بہتر ہوں میں؟ مرسیڈیز والا سوچتا ہے میں تو باقی گاڑیوں والے سے کئی گنا آگے آدمی ہوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ سیٹ پہ بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں ہماری بڑائی کا اعلان کرو اور اپنی بندگی کا اظہار کرو. پاک ہے اللہ کی ذات، بڑا ہے وہ، میں تو اس کا غلام ہوں. اور یہ جو بھی سواری کا جو بھی سسٹم اس نے دیا ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے میرے کنٹرول میں کر دیا ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور اپنے انجام سے بھی باخبر نہ رہو. نکلے یہاں سے جدہ ایئرپورٹ، لینڈ ہوں گے نہیں ہوں گے معلوم نہیں ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، لوٹنا تو ہمیں اللہ کے پاس ہے. گھر واپس لوٹیں گے نہیں تو معلوم نہیں، اور ہم لوٹنے والے تو اللہ ہی کی طرف ہیں. بسا اوقات ایسا ہوا ہے، پچھلی مرتبہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، پیپروں میں پڑھا بھی ہوگا، یہاں شہر میں ایک ٹیچرز تھی بیچاری خاتون، وہ پڑھانے کے لیے جاتی تھی. 4-6 مہینے کا واقعہ ہے. وہ گرو نانک سے جو روڈ نیچے جاتا ہے 70 فٹ روڈ، وہاں پہ اسکوٹی پہ وہ کالج سے آ رہی ہیں گھر. 3 بچے اپنی والدہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ امی آ رہی ہیں، اور گھر پہ پہنچا کہ امی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم لوٹنے والے گھر کی طرف نہیں، رب کی طرف. تو کوئی مستی وستی نہیں، کہیں جا رہے ہو تو کوئی مستی نہیں، کوئی پینا کھانا نہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، رب کی طرف لوٹنا ہے. کس حالت میں لوٹنا چاہتے ہو؟ دیکھو، نشے کی حالت میں لوٹنا چاہتے ہو؟ گانے بجاتے ہوئے لوٹنا چاہتے ہو؟ گانے سنتے ہوئے لوٹنا چاہتے ہو؟ اسکرین پہ اللہ کی نافرمانی کے مناظر دیکھتے ہوئے اللہ کے پاس منہ دکھانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ پہ، ہم پہ ہے. لیکن بہرحال تمہیں لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے. تو یہ سب چیزیں سواری پہ بیٹھتے ہوئے اپنے ذہن میں استحضار لایا کرو. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہی بات ہر مسنون دعا کے سلسلے میں ہے. ہر جو بھی دعا، کھانے کے وقت کی دعا، سونے کے وقت کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا. آپ کہہ رہے ہیں گھر میں داخل ہونے کی بھی کوئی دعا ہے؟ ہاں، گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا. اللہ تیرے نام سے داخل ہو رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے چھت دی. کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سروں پہ چھت نہیں ہے، اور میں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے نام سے پناہ لیتا ہوں. بس صحیح بخاری کی روایت ہے، جب بندہ بسم اللہ کہہ کے اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے
تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے آج اسٹے کرنے کی جگہ نہیں ہے، رکنے کی جگہ نہیں ہے، اور جب کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے یہاں پر ہمارے کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، لہذا چلو یہ گھر سے باہر۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے آؤ یہاں پہ کھانے کا بھی انتظام ہے، سونے کا بھی انتظام ہے، اور یہاں پر کھا پی کے ان کو ورغلانے کا بھی پوری اتھارٹی اپنے کو مل گئی۔ اللہ کا نام ہی نہیں ہے گھروں میں، نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نہ نوافل کا اہتمام ہے، نہ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام ہے۔ کتنے ہمارے گھر ایسے ہوں گے کہ ہم صبح میں اٹھتے ہیں اور صبح کے اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں؟ مولانا وہ تو ہم بچے کو مکتب میں یاد کرواتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے بھائی ہیں آپ جبرائیل علیہ السلام کی بہن ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے جنت بالکل طے ہے، مطلب آپ کا مطلب میں خود اس میں شامل ہوں؟ تو نہیں ہے، جتنا بچوں کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ ہمارے لیے ضرورت کی بات ہے۔ گھروں کو روحانی نورانی ماحول سے اگر ہم سنوارنا چاہتے ہیں، معطر کرانا چاہتے ہیں، تو مسنون دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تقریباً صحاح کی تمام کتابیں، صحاح ستہ جو کتابیں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام میں کتاب الدعوات دعا کا چیپٹر تقریباً تمام امام نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ آج کل کتابوں کی جگہوں پہ حصن المسلم کے نام سے کتاب موجود ہے، یا اور بھی جو مسند دعاؤں کی کتاب ہے، کوشش کریں ہم لوگ کہ اس کا ایک ترتیب بنائیں کہ بھئی ہم آج یہ دعا یاد کریں گے۔ اب تک نہیں کیا ٹھیک، کوئی بات نہیں ہے، یہاں سے شروع کریں ہم۔ دو باتیں ہوگی اس سے، ایک ہم اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے، اور دوسرا ہم بندے بن کے رہیں گے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ نہ کبھی ہم سے جھلکے گا، نہ ہماری اولاد، نہ ہمارے بیوی بچوں سے جھلکے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔